ماشاءاللہ آپ نے بھی مجھ سے پہلے بڑی اچھی تقریر خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری اقبال صاحب اللہ مدد اللہ العلی سے سماعت کی۔ اللہ قاری صاحب کو اور مزید برکتیں اور صحتیں عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے آپ نے شعرا کو بھی سنا ہے، مگر یہ ہے کہ اب رات بہت ہو گئی، آپ لوگوں کی سماعتیں تھک گئی ہیں۔ اب میں کوئی نئی بات شروع کروں گا اور بیچ میں سے آپ کو تھکان لگنے لگے گی، تو جب آپ تھک جائیں گے، دیکھیں اصول یہی ہے کہ جب بندہ تھک جائے تو اس کو بہت اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی ہے۔ جیسے بھوک میں جب بھوک لگ رہی ہو تو کیسا بھی کھانا ہو مزہ دیتا ہے، ٹائم پہ جو بھی مل جائے نا وہ اچھا لگتا ہے، مگر جب پیٹ بھر جائے تو پھر سامنے ایک مر و مسلم رکھ دیجئے، بندے کو لطف نہیں آتا۔ تو چونکہ آپ کا پیٹ بھر گیا ہے اور میں زبردستی کھانا کھلانے کو ٹھیک نہیں سمجھتا، تو آپ کہیں تو میں مائک سے ہٹ جاتا ہوں اور جو بھی کارروائی کرنی ہوگی جلسے والوں کو کر لیں گے۔ بتائیں کیا خیال ہے آپ؟ بولیے آپ۔ نہیں میں جذباتی بات نہیں پوچھنا چاہ رہا ہوں، واقعی میں بتائیے کوئی گنجائش بچی ہے سننے کی کہ نہیں؟ پوری گنجائش ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے نقیب اہل سنت یہ اس علاقے کے بلکہ ہندوستان کے پرانے نقیبوں میں ان کا نام ہے، اور سادہ ہیں، نیک ہیں، عالم ہیں، بہترین انسان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے تنویر بھائی کے اور خوددار بھی ہیں، ہے نا تنویر بھائی؟ کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ مسکرایا کریں آپ، مسکرانا سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو شخص مسکرانا نہیں جانتا وہ جب تک زندہ رہتا ہے عذاب بنا رہتا ہے، جس محفل میں چلا جائے وہ عذاب، گھر میں جائے تو بچے ڈر جاتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں بچے اور کوئی بد اخلاق اس کا باپ ہو تو جب آتا ہے نا گھر میں تو بچے کھیلنا بند کرتے ہیں، ابا آ گئے، ابا آئے ہیں، یہ کوئی فرعون آ گیا ہے۔ تو یہ اخلاق کی گراوٹ ہے۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے بڑے کاسمیٹک ایجاد ہوئے ہیں، بڑی کریمیں ایجاد ہوئیں، بڑے دنیا کے فیس واش استعمال کرتی ہیں ہماری بہنیں، اور مرد بھی صابن استعمال کرتے ہیں۔ کون نہیں چاہتا اس کا چہرہ خوبصورت ہو؟ سب چاہتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی نے، بھائی ذرا ادھر چھپا دو، یا تو انہیں خاموش کر دو یا پھر مجھے حکم دے دو میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ تو ہارورڈ یونیورسٹی نے 3.5 سال ریسرچ کیا اور انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی کریم ایسی نہیں بنی جو چہرے میں نکھار پیدا کرے، کوئی ایسا صابن نہیں بنا، کوئی فیس واش نہیں بنا، کوئی کاسمیٹک نہیں بنی جسے یوز کرنے سے چہرہ خوبصورت ہو۔ وہ کہتے ہیں صرف ایک چیز ہے جس سے چہرے میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے چہرے میں 126 مسلز ہیں، یہ تبھی ایکٹیو ہوتے ہیں جب بندہ مسکراتا ہے، اور مسکرانے سے بندہ خوبصورت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا بندہ خوبصورت ہو مسکراتا نہ ہو، بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے حسین لوگ ہیں مگر مسکرانا حضور کی سنت نہیں جانتے، تو ان سے بات کرنے کا کسی کا دل نہیں کرتا۔ سانولا کلر ہوتا ہے مگر مسکرانے والی سنت میں عمل ہوتا ہے تو خدا کی قسم جانے کتنے خوبصورتوں سے اکیلا وہ خوبصورت لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھ سے ناز شریف کے 1-2 شعر کی فرمائش کی گئی ہے، پڑھ دوں؟ عطا ہو۔ پڑھ دوں؟ اچھا میں یہ نہیں کہوں گا میری آواز اچھی نہیں، اللہ کا شکر ہے اچھی ہے، مگر اتنی اچھی بھی نہیں ہے کہ میں اس پہ کوئی ناز کروں۔ اتنی ہے کہ اعلیٰ نے فرمایا کہ جس کی آواز زیادہ خراب ہو یعنی بھونڈی ہو تو وہ محفل میں نعت پڑھنے سے بچ جائے، نہ پڑھے نعت،
اس سے نعت کے تقدس کے پامال ہونے کا اندیشہ ہے کہ ایسا آدمی نعت پڑھے گا. تو آواز میری ٹھیک ٹھاک ہے، اس حکم سے باہر ہے، تو 2-3 شعر پڑھ دوں. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سبحان اللہ. سنیں گے آپ؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. دیکھو بھائی، اگر کوئی سبحان اللہ نہیں کہے گا تو کیا کہو گے؟ نعت میں کمی ہے یا اس کے سننے میں کمی ہے؟ جلدی بولو، سننے میں کبھی، جلدی بولو. سننے میں کبھی. سبحان اللہ. زبان پر حضور فرماتے ہیں زبان پر یہ ہلکا ہے مگر میزان پر بھاری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بار سبحان اللہ کیسے کہنے سے ایک نفلی حج کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بلکہ اللہ اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ ذکر کو پسند کرتا ہے. اس کو ذکر کو وہ کہتا ہے مجھے ایسے یاد کرو جیسے اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہو، بلکہ تھوڑا اس سے زیادہ کرو، اور ایسے کرو کہ اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو یاد کرو. اس کے ذکر کو ایسا بلند کرو جب تم سو رہے ہو تب بھی. ایک حضور فرماتے ہیں، ایک حدیث قدسی ہے، قیامت کے دن اللہ ایک بندے کو بخشے گا تو وہ عرض کرے گا مالک تو نے مجھے کیوں بخش دیا؟ حالانکہ میں بخشش کے لائق انسان نہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی میں نے تیرا کہنا مانا ہو، کیوں بخش دیا؟ اللہ فرمائے گا او بندے تو بھول گیا مگر تیرا رب بھولنے سے پاک ہے. ایک رات تو سویا تھا، تجھ کو تو شعور نہیں تھا، تو بے ہوشی میں تھا، نیند میں تھا، سوتے سوتے تو نے کربٹ لی اور کربٹ لیتے لیتے تو نے کہا تھا یا اللہ. اللہ فرماتا ہے مجھے اتنا پیار آیا میں نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زور سے تو بولو یار. سبحان اللہ. ابھی میں نے 1 مہینے پہلے یہ نعت شریف حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے مدینہ شریف میں بھی پڑھی تھی. سبحان اللہ. میں حضور مجھے خوب بلاتے ہیں کیونکہ میری نیت ٹھیک ٹھاک ہے. نیت میں میری چور نہیں ہے کہ میں جو ہے نا مسجد میں تو دعا کروں یا اللہ مدینہ دکھا دے اور بینک میں خوب پیسے جمع کروں، ہے نا. یہ بلا وجہ کی چور والی نیت لوگ لیے پھرتے ہیں، ہے نا. کتنے لوگ کہتے ہیں اللہ مدینہ دکھا دے. اچھا مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا، کچہری سے بلاوا آ رہا ہے، رجسٹارڈ کے یہاں زمینیں لکھی جا رہی ہیں، مدینے سے بلاوا. ابھی ایک رکشے والا مجھے مدینے میں ملا، کہنے لگا میں نقشہ چلا کے مدینے آیا ہوں. سبحان اللہ. کہنے لگا 11 سال لگے. 11 سال ایسے روز اکٹھے کرتا تھا پیسے، 10 20 50 نکالے مدینے کے لیے، 100 نکالے، 50 نکالے، 100 نکالے. کہتے ہیں 11 سال میں اب تھوڑے پیسے جمع کرتا رہا، بڑھتے رہے. تو اب کسی نے مجھے یہ کہا کہ 60,000 میں بھی ٹوٹ جا رہا ہے جو 15 دن کے لیے ہیں. تو میں آنے لگا تو میری بیوی بولی مجھے لے کے نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا تمہیں کیسے لے کے جاؤں؟ تمہیں پتا ہے میں رکشے والا مزدور انسان ہوں، اپنے لیے تو حضور کی محبت میں جمع کیا ہے پیسہ، تمہارے لیے نہیں کر سکتا. وہ اندر گئی اور اپنے میکے اور اپنے سسرال کے جتنا بھی زیور تھا وہ لے کے آئی. وہ بولی اسے بیچو اور مجھے مدینہ دکھاؤ، اگر میں یہ زیور میری قبر میں نہیں جائے گا، اگر بغیر مدینے دیکھے مر گئی تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جانے والے تو ایسے جاتے ہیں، نہ جانے والے تو خوب لمبی لمبی بلڈنگیں بنوا رہے ہیں. حج فرض ہو چکا ہے، عمرے کی دعائیں کر رہے ہیں. ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے میری تقریر کرتے کرتے کہنے لگے وہ کہ مجھے ایک جگہ تقریر سنتے سنتے ایک آدمی نے عمرے کا ٹکٹ دے دیا. اب میں پیچھے بیٹھا تھا، میں نے کہا یار میں جانتا ہوں تم پہ تو حج فرض ہے، تو تم عمرے کے ٹکٹ دوسروں سے لے رہے ہو. حج فرض ہے اس کا مطلب یہ تمہیں اللہ نے توفیق دیا جانے کی، اور خدا کی قسم پیسے کا اس سے اچھا کوئی استعمال نہیں ہے. پیسہ کمائیے اور مدینہ دکھائیے. مدینہ. اور حضور فرماتے ہیں کہ عمرہ اور حج محتاجی کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں جس کو مالدار ہونا ہو وہ حج کرے. زور سے تو بولو. تو پڑھ دوں 2-3 شعر. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کو بڑھائی تھوڑا. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بس میرا مدینہ،
بس میرا مدعا، اتنا تو کہہ سکتے ہو نا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا، اور دنیا والی تو درد دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں کسی سے بھی دل لگا لیجیے وہ درد ہی دے گا، دنیا سے وفا کرنا آتی نہیں، دنیا کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں بہترین قدردان ہوں۔ یہ دنیا داری سے دل لگا کے لوگ دل ٹوٹ گیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، وہ کہتا ہے دنیا والی تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھو درد دل کی دوا، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مدینے جانا آسان ہے، لوٹنا مشکل ہے۔ ہاں اللہ آپ کو مدینہ دکھائے گا۔ آمین۔ مدینے میں نے ان لوگوں کو بھی روتے دیکھا ہے جو اپنے باپ کی موت پہ نہیں روئے، واپسی میں رو رہے ہیں۔ بے شک۔ ہاں سنہرے سبز گنبد سے بچھڑنا کتنا مشکل ہے، اور سمٹ کر ایک نقطے پر بکھرنا کتنا مشکل ہے۔ وہ دلی کا شاعر تھا، آگرے میں رہتا تھا، اس نے کہا تھا دل ہی تو ہے نسل گخیش، درد سے بھرنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ ہاں وہ نہیں خدا پرست، چلیے وہ بے وفا سہی، جس کو ہو جان و دل عزیز، اس کی گلی میں جائے کیوں۔ میرے بریلی کے امام نے اس کو ٹوکا تھا اور کہا تھا اے محبت کو بدنام کرنے والے غالب، کیا کہتا ہے جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں۔ میرا امام بولا پھر کہ گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے اعلیٰ مدینے میں نکل کے جا رہے ہیں، کتے نے سوال کر دیا، کتا بھی بھکاری ہوتا ہے، میرے والد کہتے تھے بغیر جھولی کا فقیر ہوتا ہے کتا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو گوشت کا ٹکڑا لے کے دے دیا اور وہ کھانے لگا، اعلیٰ رونے لگے، بہت روئے۔ ضیاء الدین مدنی وہ کہتے ہیں میں قریب گیا، حضور کتے کا تو مسئلہ حل ہو گیا، روتے کیوں ہیں؟ اعلیٰ نے اپنی ناک کا مکتا کہا، پارائے دل بھی نہ نکلا، دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری بابا۔ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ احمد رضا ہندوستان کا کتا نہیں تھا، یہ مدینے کا تھا، اس کا حق گوشت کا ٹکڑا نہیں تھا، حق یہ تھا کہ تو اپنا دل نکالتا، اپنا دل چاک کرتا، سینے سے دل نکالتا، اس کے سامنے پیش کر دیتا، تیری جان چلی جاتی مگر یہ محبوب کے کتے کا حق تو ادا ہو جاتا۔ پھر اپنی کھلی اڑاتے ہیں، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری بابا۔ اعلیٰ کے مجلے بھائی مدینے گئے، پاؤں میں کانٹا لگ گیا، کانٹے کو دیکھا پھر اس کو نکالا، نکالنے کے بعد اس کانٹے کو دیکھ کے ایک شعر کہا، فرماتے اے خار مدینہ پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی تو بس اس کا ایگو کم کر دیں بھائی، میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، ایگو کم کر دیں۔ اب بہت اچھا مائک ہے، بڑی مہربانی، اللہ سلامت رکھے۔ ہم کو جو زندگی دی گئی ہے کیوں دی گئی ہے، سوال ہے نا، ایک سوال ہے۔ اگر اس سوال کو میں ڈسکور کر لوں نا ٹھیک سے تو میں ولی بن جاؤں، اگر آپ ڈسکور کر لیں ٹھیک سے، یعنی اس کو ڈھونڈ لیں کیوں پیدا کیے گئے ہیں۔ سوال ہے انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا گیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے؟ آپ نے فریج ایجاد کیا، آپ کے گھروں میں فریج ہے، پانی ٹھنڈا کرتا ہے، کام کا ہے، کھانا محفوظ رکھتا ہے،
آپ کی واشنگ مشین کام کی ہے، کپڑے دھوتی ہے، آپ کا ٹریکٹر، آپ کی ٹرالی، آپ کا گھر، آپ کی دنیا کی چیزیں، آپ کی موٹر سائیکل، آپ کی کار، آپ کا پلین، انسان نے جو انسان کے لیے بنایا سب با مقصد بنایا، تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد بنایا؟ نہیں، کیوں بنایا؟ کھیلنے کے لیے، گانے کے لیے، صرف سونے کے لیے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صرف سونے کے لیے کیوں بنایا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، سبحان اللہ۔ اور عبادت بھی کوئی نماز ہی خالی عبادت نہیں ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو میری بات؟ تھوڑی سی بات ٹپیکل ہے اور سمجھنے جیسی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پرکھنے کے لیے پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ آزمائش کے لیے پیدا کیا، پرکھنے کے لیے پیدا کیا، آزمائش کے لیے پیدا کیا، پرکھنے کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کی پہچان ہو سکے کہ کون نیک عمل کرتا ہے اور کون نیک عمل نہیں کرتا ہے۔ شیطان نے کہا، ابلیس نے کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا تو بہکائے گا مگر اگر میرا بندہ سانس کی آخری سانس سے پہلے بھی اگر توبہ کر لے گا تو میں معاف کر دوں گا۔ جن لوگوں کو جانا ہو جلدی سے اٹھ کے چلے جائیں، میں تو فارغ آدمی ہوں، مجھے کوئی کام نہیں، فالتو انسان، رات میں جلدی چلے جاؤ بھائی، ہاں جلدی جاؤ، اور بھی کسی کو جانا ہو چلے جائیں، جانے دو جلدی سے، نہیں جانے دو، جانے دو۔ اصل میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بہت رات تک جو جلسے ہوتے ہیں یہ بے مقصد ہوتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ اتنی رات تک جلسہ چلا تھا۔ قاری صاحب کی تقریر ہو گئی تھی، کافی تھا، میری تقریر کی اب ضرورت نہیں تھی۔ نہیں آپ سمجھو، آپ نہ بولو، میری بات سمجھ لو، پہلے میری بات سمجھ لو۔ یہ اٹھنے بیٹھنے کے ماحول میں تو تقریر کرتا نہیں ہوں کہ 2 لوگ اٹھ گئے، 4 لوگ اٹھ گئے، اور ان کی مجبوری بھی یہ اٹھیں گے کب سے بیٹھ گئے، ایسا تو ہے نہیں۔ اچھا میں جب تاریخ دیتا ہوں تو یہ بات فائنل کر لیتا ہوں کہ میں 11 بجے سے پہلے مائک چاہیے مجھے، آپ کو لگتا ہے تو لیجئے تاریخ، ورنہ مجھے منع کر دیجئے۔ بہت لوگ ہیں میری تقریر اور کوئی سن لے گا، نہیں سنے گا تو اپنے گھر رہ لوں گا۔ مگر میں اس طرح کے ماحول میں آپ کے سامنے لطیفہ نہیں بیان کر سکتا، فالتو بات بیان نہیں کروں گا، تو اچھے وقت میں اگر میں تھوڑی باتیں کر لیتا تو بہتر رہتا۔ اب لوگ اٹھ کے جانے لگے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں جنہیں جانا ہو چلا جائے، 10 منٹ بات کرنی مجھے وہ تبھی کروں گا، میں جلدی چلے جائیں، جلدی جائیں۔ نہیں میں سختی تھوڑی ہے یار، سختی تھوڑی، اجازت ہے چلے جائیں۔ بہت دیر سے بیٹھے ہیں نا تو جانا تو پڑے گا، جانے دیجیے۔ جب یہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا بہت دیر سے بیٹھے ہیں، اور پھر میں یہ کہوں کہ میں تقریباً 800 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہوں ابھی یہاں پہ، صحیح بھائی، 14 گھنٹے رات کے 2 بجے سے چل رہا ہوں تو اب پہنچا ہوں، اور میں کہاں جاؤں گا یہ بھی آپ کو نہیں پتا ہے۔ یہ جو باہر لوگ بات کر رہے ہیں، ایک آدمی جاؤ ان سے کہو اللہ کا خوف کر لو ورنہ تم پہ کوئی عذاب آ جائے تو کہیں ایسا نہ کہو کہ یہ سمجھو یہ ہو کیا گیا، ان سے کہہ دو یہاں حضور کی باتیں ہو رہی ہیں اور باہر بیٹھے ہوئے فالتو باتیں کر رہے ہیں، یہ کون سی پنچایت لگائے ہوئے ہیں بھائی یہ لوگ؟